السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. میں ذرا کھڑو اور حسب معمول میرے ساتھ ہیں وسط اللہ خان اور مبشر زیدی. آج شو کا آغاز ہم کریں گے سندھ سے اور بالخصوص کراچی سے. کراچی کے بارے میں بہت باتیں ہوتی ہیں میڈیا پر, سوشل میڈیا پر, اور اکثر یہی سوال پوچھا جاتا ہے کہ اس شہر کا کیا بنے گا, اس شہر کو کون چلا رہا ہے اور کون ہے جس کو یہ شہر چلانا چاہیے. نارملی پاکستان پیپلز پارٹی کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے, ایم کیو ایم پر بھی کچھ نزلہ گرتا ہے, اور کیونکہ پچھلی الیکشن میں پی ٹی آئی کے کافی ایم ایل ایز اور ایم پی ایز یہاں سے کامیاب ہوئے تھے تو پی ٹی آئی سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ سر آپ کیا کر رہے ہیں, لیکن کوئی سوال نہیں کوئی جواب نہیں آتا. ہمیشہ یہی باتیں ہوتی ہیں کہ کیا ایڈمنسٹریٹولی ہٹایا جائے, پھر ظاہر ہے وہ ایک بڑا پولیٹیکل ایشو بن جاتا ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. لیکن اب ایک خبر آئی اسی ویکینڈ پر کہ ہفتے کے روز پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان تحریک انصاف اور ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما ساتھ بیٹھے اور ایک کمیٹی بنائی جا رہی ہے یا بنائی جائے گی. اچھا, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ایک سینئر ممبر, مجھے نہیں پتا کون, کراچی آئے اور انہوں نے یہ انیشیٹو لیا کہ آپ ساتھ بیٹھ کر کراچی کے انفراسٹرکچر کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو حل کریں. اچھا, پھر یہ بھی بتایا گیا کہ صرف ان تین پارٹیز کے وہ ممبر جن کی کوئی نہ کوئی ایڈمنسٹریٹو پوزیشن ہے, چاہے وہ وفاقی حکومت میں ہو یا صوبائی حکومت میں ہو یا لوکل باڈیز لوکل گورنمنٹ میں ہو, وہ اس میٹنگ کا حصہ تھے. اتوار کو سندھ حکومت کی جو ترجمان ہیں مرتضی وہاب صاحب, انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ ایک 6 ممبر کی کمیٹی جس کو ہیڈ کریں گے چیف منسٹر مراد علی شاہ, اور اس میں ہوں گے سندھ کے جو 2 وزراء ہیں ناصر شاہ اور سعید غنی. وفاق کی جانب کی طرف سے اسد عمر اور علی زیدی, دونوں پی ٹی آئی کے ہیں ظاہر ہے, وہ اس میں شرکت کریں گے, اور ایم کیو ایم پاکستان کی امین الحق بھی اس میں شرکت کریں گے. لیکن پھر سنڈے کو لیٹ ناصر شاہ صاحب آتے ہیں, منسٹر ناصر شاہ صاحب آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ایسی کوئی کمیٹی بنائی نہیں گئی, لیکن اور اس کا مینڈیٹ صرف اتنا ہے کہ جو ڈیولپمنٹ ورکس ہیں کراچی میں ان میں جو باٹل نیکس آتے ہیں ان کو ہٹایا جائے. اب ظاہر ہے کہ یہاں سے ڈیبیٹ شروع ہو گئی, بہت اور باتیں بھی کی گئی, ایم کیو ایم کا بھی ایک ورژن آیا, اور آج سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے یہ جواب دیا جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اختیارات آپ سے لیے جا رہے ہیں. سنیے. یہ بات میں بالکل کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی حالت میں کوئی بھی سندھ صوبے کی, سندھ اسمبلی کی, سندھ حکومت کی ایگزیکٹو پاور جو آئین میں موجود ہے ان کے پاس, کسی کے ساتھ شیئر نہیں ہوگی. میں آپ کو کلیئرلی کہہ رہا ہوں, یس باتیں ہوئی ہیں کمیٹیز بننے کی, ابھی کوئی کمیٹی بنی نہیں ہے. وہ کمیٹی بنے گی تو فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کی ہوگی. سیاسی جماعتوں کی کمیٹیز نہیں بنتی ایگزیکٹو رول کے لیے. گیند, بلہ, وکٹ, پچ ساری پیپلز پارٹی کے پاس آ رہی ہے. تو میرے خیال میں جس طریقے سے ریفیوٹ کیا ہے یا ڈینائی کیا ہے سارے ارینجمنٹ کو چیف منسٹر مراد علی شاہ نے, اس سے چیزیں خاصی کلیئر ہو گئی ہیں. کیوں وہ سر؟ یقیناً کلیئر ہوئی ہیں. دیکھیں, گورنر راج 18ویں ترمیم کے بعد لگانا اتنا آسان نہیں ہے. اس صوبے کی اسمبلی سے پوچھنا پڑتا ہے اور اس کے بعد کہیں جا کے گورنر راج لگتا ہے, ورنہ اب تک لگ چکا ہوتا. پاکستان میں اس سے کہیں کم وجوہات کی بنیاد پہ گورنر راج لگ چکے ہیں. اب تک یہاں لگ جانا چاہیے تھا, نہیں لگ سکتا 18ویں ترمیم میں جو بند ہے ان کی وجہ سے. دوسری بات یہ ہے کہ جب مجھے یہ اطلاع ملی کہ جی 3 جو قوتیں ہیں کراچی کی, پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم, ان کو سر جوڑ کے بلکہ سر ٹکرا کے بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے انفیکٹ, تو مجھے کوئی حیرت اس لیے نہیں ہوئی کہ مجھے ہنسی آ رہی تھی. اب ہنسی میں حیرت تو نہیں ہو سکتی ہے. میرے ذہن میں تصور آیا کہ فرض کریں پشاور کا انتظام اگر ہاتھ سے نکل رہا اور اسے ٹھیک کرنا ہو, تو کیا یہ ٹھیک ہوگا کہ وہاں پی ٹی آئی مولانا فضل الرحمان کی جے یو آئی ایف اور اے این پی کی مشترکہ کمیٹی بنا دی جائے, کیا اس سے پشاور کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ اسی طرح مزہ آئے گا. لیکن جی, لیکن اسی طرح لاہور میں بھی اگر کوئی ایشو اس طرح کا سنگین ہے جو ہاتھ سے نکل گیا ہے,
تو کیا وہاں مسلم لیگ، نواز پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی اور کیو کو ایک ساتھ بٹھا کے اس شہر کی کوئی قسمت بدلی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو اس طرح کی مجھے یہ کہ صحیح بالکل، اور ایم کیو ایم تو ایک ساتھ چائے پی سکتی، لیکن تینوں جماعتیں مل کے چائے پینے کے لیے بھی ایکسٹرا ایفرٹ جہاں کرنی پڑے، وہاں یہ توقع رکھنا کہ کراچی جیسے انتظامی مسئلے کا سیاسی حل نکل آئے گا ان تینوں کو ایک ساتھ بٹھا کے، یہ دراصل مینڈکوں کو ترازو میں تولنے کی ایک ناکام کوشش تھی، جسے 24 گھنٹے کے اندر ناکام ہونا تھا، سو وہ ہو گئی۔ بنیادی بات جو ہے، اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کراچی کا جو مسئلہ ہے وہ سیاسی نہیں ہے، انتظامی ہے، بلکہ انتظامی مسئلہ ہے جس کو حل کرنے کے لیے پولیٹیکل ول چاہیے۔ سر جوڑ کے سیاسی جماعتوں کا بیٹھنا ضروری نہیں ہے، متعلقہ اداروں کا پولیٹیکل ول کے ساتھ بیٹھنا ضروری ہے۔ تو اگر بجائے اس طرح کی انمل بے جوڑ میٹنگوں کی کوشش کرنے کی بجائے یہ قائل کیا جائے اداروں کو، سیاسی جماعتوں کو اور حکومتوں کو کہ آپ کو اختیارات کی نچلی سطح تک نہ صرف تقسیم کرنی ہے بلکہ ہر سطح کی خود مختاری کو یقینی بھی بنانا ہے، اس دن کراچی کا مسئلہ سیریسلی حل ہونا شروع ہو جائے گا۔ دوسرے، آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ جتنے بھی ادارے ہیں ان کے دائرہ کار متعین کرنے پڑیں گے سیمنٹ کی لائن سے، تاکہ وہ ایک دوسرے کو اوور لیپ نہ کر سکیں۔ اور تیسرا حل یہ ہے کہ کینٹونمنٹ اس شہر کے 60% علاقے کو کنٹرول کرتی ہے اور 40% بلدیہ کے کنٹرول میں ہے۔ تو کینٹونمنٹس اور بلدیہ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے رائیول یا اجنبی کی بجائے ایک شہر کے دو بازوؤں کے طور پہ قائم کریں، پلس ڈی ایچ اے، تب جا کے اس شہر کے مسئلے حل ہونا شروع ہوں گے، ورنہ یہ صرف کرتب بازی رہے گی۔ بالکل، میں بس تھوڑی سی آپ کو اسٹیٹ چاہ رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ۔ ایک ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی تھی، ہم اپنوں کو بے شک نہ سنیں، ورلڈ بینک کی تو سن لیتے ہیں۔ ممبئی میں اگر 12 لوگ ایک بس کی سیٹ پر کمپیٹ کرتے ہیں، کراچی میں 45 لوگ ہیں، تقریباً 55% سے زیادہ کراچی کے شہروں کی ڈیلی جو پانی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری نہیں ہوتی۔ 60% سے کم لوگ کو سور تک ایکسیس ہے، مطلب آپ کے پاس گٹر ہی نہیں ہے۔ کوئی 20 سے لے کے 30 ایڈمنسٹریشنز ہیں اور ڈپارٹمنٹس ہیں جن کے فنکشن بھی اوور لیپ کرتے ہیں کہ بھائی یہ نالے کے 2 فٹ میرے ہیں، اس کے بعد کے 2 فٹ وسعت کے ہیں، اور اس کے بعد آخری جو 4 فٹ ہیں وہ مبشر کے ہیں۔ تو اس طرح کا جب سسٹم ہے، بیکاز اگین پولیٹیکلی ڈیوائیڈ ہونا ایک چیز ہے، ایڈمنسٹریٹیولی ڈیوائیڈ ہونا آپ سروائیو نہیں کر سکتے۔ ایک وقفہ لے لیتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ یوں تو پورے پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالی کے واقعات ہوتے ہی رہتے ہیں، مگر سب سے زیادہ واقعات اگر دیکھا جائے تو وہ بلوچستان میں ہوتے ہیں، اور بدنصیبی اس صوبے کی یہ ہے کہ وہاں کے واقعات کبھی بھی مین سٹریم میڈیا کا حصہ نہیں بنتے، نہ ہی خبر بنتی ہے، نہ ہی اس پر ایکشن ہوتا ہے۔ ایک واقعہ ہوا ہے 13 اگست کو تربت، بلوچستان کے شہر تربت کے علاقے بلوچی بازار روڈ پر، جہاں پر ایف سی کے ایک فرنٹیئر کور کے ایک اہلکار نے ایک طالب علم محمد حیات کو گولیاں مار دی، صرف اس شبے میں کہ وہاں پر کوئی ایف سی کانوائے پر حملہ ہوا تھا اور اس کے بعد سرچ آپریشن جاری تھا۔ محمد حیات کراچی یونیورسٹی میں ماسٹرز کے فائنل ایئر کا طالب علم تھا، اور کووڈ کی وجہ سے یونیورسٹی بند تھی، اس لیے وہ اپنے علاقے میں آیا ہوا تھا اور اپنے والد کے ہمراہ کھجور کے باغ میں کام کر رہا تھا۔ جب یہ سرچ آپریشن شروع ہوا تو ان کی فیملی کا کہنا ہے کہ وہاں پر ایف سی کے اہلکار آئے اور انہوں نے اس طالب علم کو بلائنڈ فولڈ کیا، یعنی آنکھوں پر پٹی باندھی، اور والد کے سامنے اسے لے کے سڑک پہ لٹا کر گولیاں مار دیں۔ 8 گولیاں اس کے جسم پر پیوست ہوئیں اور وہ اس کو قتل کر دیا۔ جو ڈی پی او ہیں کیچ نجیب اللہ پندرانی، پولیس نے ایکشن، میرے خیال میں بلوچستان میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایسے واقعے پر ایکشن ہو،
انہوں نے ایکشن لیا اور IGFC سے بات کی اور FC نے اس اہلکار کو پولیس کے حوالے کر دیا. جو پولیس کا بیان آیا تھا اس میں یہ کہا گیا کہ وہ ان کے حوالے کر دیا گیا ہے اور اب اسے تفتیش کی جا رہی ہے. نجیب اللہ پندرانی جو DPO کیچ ہے انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی جس میں انہوں نے کہا کہ جس شخص نے ایک بے گناہ شہری کو مارا وہ کسی رعایت کا مستحق نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا کہ IGFC نے پولیس سے تعاون کرتے ہوئے قاتل کو پولیس کے حوالے کر دیا. انہوں نے کہا اب ہم ایک ایسا لائحہ عمل مل کر بنا رہے ہیں کہ آئندہ ایسے واقعات رونما نہ ہوں. مگر ظاہر ہے یہ واقعہ اس قدر افسوسناک اور سنگین تھا, اس پہ سوشل میڈیا پر تو بہت بات ہوتی رہی مگر مین سٹریم میڈیا پر بات نہیں ہوئی. جو اس کی فیملی ہے آپ کو پتہ ہے کہ چاہے وہ ساہیوال کا واقعہ ہو چاہے کوئی اور واقعہ ہو, بعد میں فیملیز جو ہیں وہ صرف یہی کہتی ہیں کہ انہیں اداروں پر اعتماد ہے اور وہ اس بار پر امید کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ انصاف ہوگا اور ان کا جو بھی پیارا ناحق قتل ہوا ہے اس کے قاتل کو سزا ملے گی. کیونکہ یہ FC کا اہلکار تھا جس نے یہ قتل کیا ہے تو لہٰذا بہت سے لوگوں نے شک و شبے کا اظہار شروع میں کیا کہ جناب FIR میں پہلے نامعلوم اہلکار کے خلاف درج ہوئی. بہرحال جو پھر تربت پولیس کی پریس ریلیز آئی اس میں آئیڈینٹیفائی کیا گیا کہ شاہد اللہ نامی FC اہلکار ہے جس نے مارا ہے محمد حیات کو اور اس کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے, تحویل میں لے لیا ہے, تفتیش کی جا رہی ہے. اچھا وسعت صاحب جی, یہ مبشر یہ آپ نے کہا نا کہ سوشل میڈیا پر بات ہوتی ہے, اس کی بات ہوئی ہی صرف سوشل میڈیا پر ہے. انفیکٹ ہمیں بھی اس خبر کا نہیں پتہ لگتا انلیس کہ ہم نے سوشل میڈیا پر دیکھی ہوتی. اب سوشل میڈیا کا یہ ہے کہ ظاہر ہے بہت خبریں آتی ہیں, ان کی آپ کو تصدیق کرنی پڑتی ہیں, یو ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ. لیکن جیسے آپ نے کہا اس کیس میں تھوڑی آسانی یہ ہو گئی کہ نہ صرف FIR درج کی گئی لیکن سینٹ کی جو ہیومن رائٹس کمیٹی ہے اس میں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے بھی اس ایشو کو آج ہی ریز کیا ہے. اچھا اب آپ تھوڑا سا وہاں کا سینیریو دیکھیں, ٹھیک ہے. ایک IED دھماکہ ہوتا ہے اور یہ یوم آزادی سے ایک دن پہلے ہے, تو یہ بھی ایک شک تھا کہ شاید کوئی بڑی کارروائی ہونے میں. وہاں پر ظاہر ہے FC کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو غصے میں پھر ظاہر ہے کہ جب سرچ آپریشن ہوتا ہے اس کو پکڑ کر اٹھا کے لے جاتے ہیں. اب وہاں پر اس کے جو والد صاحب ہیں ظاہر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے بیٹے کا اس واقعے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل آپ ان کی بات بے شک نہ مانیں, لیکن یہ کسی بھی طرح سے قبول نہیں ہے کہ آپ وہاں پر پھر بغیر تفتیش کیے بغیر کوئی پروسیڈنگز آپ ایکسٹرا جوڈیشلی مرڈر کریں ایک شخص کو. میں تو یہ بھی کہوں گا کہ جنہوں نے یہ دھماکہ کیا تھا اور FC کو کے اہلکاروں کو ٹارگٹ کیا تھا اور ان کو شہید کرنے کی کوشش کی تھی, ان کے لیے اس سے بہتر آؤٹ کم کیا مل سکتا ہے آپ کو کہ آپ انہی لوگوں پر حملہ کریں جن کی آپ پروٹیکشن کے لیے ہیں. تو it is a compounded disaster in many ways. آپ نے شاید SHO صاحب کی کلپ چلانی تھی, آپ چلانا چاہ رہے ہیں یا آپ نے وہ بات کور کر لی ہے؟ جی میرے خیال میں بات کر دی ہے. تو انہوں نے کم و بیش یہی کہا ہے کہ جو ریاست ہے اس کا یہ کام ہے کہ ایسے اگر کوئی بے گناہ کو قتل کیا گیا ہے کسی ریاستی اہلکار کی جانب سے تو اس بارے میں انصاف ہونا چاہیے. اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس حیات کے والد اور بھائی کو ساتھ بٹھا کر یہ پریس کانفرنس کی. بلوچستان میں بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں جہاں ایسا ہو جاتا ہے اور بعد میں کچھ بھی نہیں ہوتا, تو لہٰذا بہت سے لوگوں کا شکوک و شبہات یہی ہیں کہ اس کیس کو مانیٹر کیا جائے, کیونکہ یہ کیس اگر اس کیس میں انصاف ہوتا ہے تو کم از کم ایک ڈیٹرنس آئے گا ایسے واقعات کے روک تھام میں. یہاں پہ جملہ استعمال کیا نا انصاف کا, ساہیوال میں تو کچھ نہیں ہوا اور نقیب اللہ محسود کا کیس بھی حالانکہ وہ پک اپ ہوا ہے, حالانکہ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں, وہ بھی ویسے چل رہا ہے. لیکن چلیں جی وہ سر اس میں ایک سوال اور بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ اس بچے کو جب اٹھا کے لایا گیا تو ظاہر ہے کہ صرف ایک اہلکار نہیں تھا, جو 5-6 جو جتنے بھی اہلکار تھے وہ بھی وہاں موجود تھے اور کسی نے نہ کوئی مداخلت کی اور یہ طے نہیں ہے کہ
کون لایا باندھا یہ ہے، یہ ظاہر جب مقدمہ اگر چلا تو ساری باتیں سامنے آئیں گی. تو یہ ایک بڑا مطالبہ ہے. کوئٹہ میں بھی احتجاجی ریلیاں نکل رہی ہیں. ان کا مین مطالبہ ہے کہ صرف ایک آدمی تو نہیں ہو سکتا، پوری تفتیش کی جائے کہ اس وقت کتنے لوگ تھے جو اس میں شریک تھے اس پورے واقعے میں، اور سب کی تفصیل اور جس کا جتنا حصہ تھا اس کو بھی جو ہے دیکھنا چاہیے. یہ صرف ایک اہلکار کا کام نہیں لگتا. نہیں بالکل، یہ تو ڈسپلن کا بریک ڈاؤن ہے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور وسعت صاحب یہ جو ہم امریکہ میں اگر بلیک لائیوز میٹر چلتا ہے اور دوسرا تو ہم خود بہت ٹرینڈ کرتے ہیں اور اس پہ کہتے ہیں، لیکن پاکستان میں بلوچ لائیوز میٹر بھی میرے خیال میں ہونا چاہیے. کیونکہ اس طالب علم کے بارے میں لکھا جا رہا تھا کہ وہ فائنل ایئر میں تھا، اس کا ارادہ تھا کہ وہ CSS کا امتحان دے. بدقسمتی سے کووڈ جب آیا، یونیورسٹی بند ہوئی تو وہ گھر آیا ہوا تھا. تو آپ سوچیں کہ کیسے کیسے خواب جو ہے اس طرح کچلے جاتے ہیں. ان کی والدہ کی یا والد کی جو حیات کے ساتھ تصویر ہے اس کی لاش کے ساتھ، اس کو دیکھ کر کوئی بھی جو ہے آنکھ وہ بھر آتی ہے. کوئی بھی جو ہے میرے خیال میں کوئی اس چیز کو کنڈون نہیں کر سکتا. چاہے بالکل بات ہوتی ہے کہ جو ہماری فورسز ہیں وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہیں، بلوچستان میں بالکل علیحدگی پسند جو ہے وہ تنظیمیں کام کر رہی ہیں، لیکن اگر عام شہریوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہوگا تو آپ اس کاز کی کوئی ہیلپ نہیں کر رہے. آپ اور زیادہ جو اینگر ہے وہ بلوچستان میں اس کو دعوت دے رہے ہیں. انفیکٹ آپ اس کاز کو ہی ہیلپ کر رہے ہو. اس واقعے میں انصاف ہوگا. جی بالکل بالکل. وقفہ لے لیں، ایک بریک لے لیتے ہیں. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں بلوچستان کے علاقے تربت میں FCA اہلکار کے ہاتھوں ناحق قتل ہونے والے طالب علم محمد حیات کی. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ایوان بالا سینٹ کی انسانی حقوق کی کمیٹی کے سربراہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، جنہوں نے اس واقعے کا نوٹس بھی لیا ہے. مصطفیٰ، یہ واقعہ ہو گیا ہے، پولیس کہہ رہی ہے کہ انہوں نے FCA اہلکار کو بھی تعینات جو ہے انہوں نے ان کو گرفتار کر لیا ہے اور ان کے خلاف کارروائی ہوگی. آپ نے اس کا نوٹس لیا ہے. آپ کے علم میں خاصے ایسے واقعات آتے بھی رہے ہیں. پولیس کا یہ کہنا ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا لائے عمل بنے کہ ایسے واقعات دوبارہ نہ ہوں. کیا ایسا لائے عمل بن سکتا ہے اور کیسے؟ دیکھیے بالکل اس طرح کے واقعات ہمارے نوٹس میں آتے رہتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہمارا ملک اس میں بہت سے قوانین بھی موجود ہیں. اگر آپ ٹھیک ہے وہ ہمارے کئی قوانین آئیڈیل نہیں ہوں گے، لیکن ان معاملات سے ڈیل کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک آئین ہے. آئین آپ کے بنیادی حقوق کو گارنٹی کرتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کے پاس اور ویریس لاز ہیں جو ان آئین کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کی تشریح کرتے ہیں. لیکن پھر بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں اور ان واقعات میں ہمارا اپنا بہت سی چیزوں کو ہم ایٹ پالیسی لیول ٹھیک طریقے سے دیکھ نہیں پاتے ہیں. اگر ہم صرف بلوچستان کی اگزامپل لیں تو بہت عرصے سے ہم بلوچستان میں فوج سے FC سے ہم وہ کام دے رہے ہیں جو پولیس کا ہے. پولیسنگ ان کا فنکشن نہیں ہے. اگر آپ کسی بھی فوجی جوان کو پولیسنگ کے فنکشن دے دیں گے تو آپ کو شاید یاد ہو آج سے کچھ سال قبل کراچی میں ایک سرفراز شاہ صاحب وفات ہوئی تھی رینجرز اہلکاروں کے ہاتھوں. تو آپ کو اس طرح کے انسیڈنٹس آپ کو نظر آتے رہیں گے. اس وقت پورا بلوچستان جو ہے اس میں بہت محدود ایریا ہے جس کو A ایریا آپ کہتے ہیں کہ جہاں پر اس وقت پولیس موجود ہے. باقی سارا B ایریا ہے اور لیویز کے پاس موجود ہے. تو یہ پالیسی لیول پہ یہ پرابلمز ہیں جو ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جو واقعہ ہوا اور جو بلوچستان کا پس منظر ہے اس میں ایک ایسے نوجوان کا جو تعلیم کی طرف راغب تھا، جو ماسٹرز کر رہا تھا، جس کے خواب تھے کہ وہ CSS کرے گا ایک دن، اور اس کے غریب والدین کہ ان کی زندگی بدلے گا، اپنے خاندان کی، اپنے گاؤں کی، اس کا اس طرح سے المناک شہادت ہونا
کوئی الفاظ نہیں ہے کہ جس میں اس کو بے شک بیان کیا جا سکے. اچھا مصطفیٰ صاحب، آج آپ کی جو سینٹ کمیٹی فار ہیومن رائٹس ہے اس میں بھی اس ایشو کو ریز کیا گیا، تو تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ کیا باتیں ہوئیں، کس ماحول میں باتیں ہوئیں؟ دیکھیے آج ہم نے جو حیات بلوچ مرحوم کا جو واقعہ ہے اس کے اوپر 28 تاریخ کو ہم نے میٹنگ رکھی ہے. اچھا اور اس میں ہم نے آئی جی ایف سی اور آئی جی پولیس ان کو معاونت کے لیے بلایا ہے. آج کی جو ہماری میٹنگ تھی اس کے اندر ہم نے مختلف چیزیں کنسیڈر کی، جن میں سب سے امپورٹنٹلی جویو صاحب، تاج جویو صاحب کے جی صاحبزادے بالکل. سارنگ جویو کی گمشدگی تھی. اس کے اوپر ہم نے آئی جی سندھ کو بلا رکھا تھا، وہ تشریف لائے، انہوں نے کمیٹی کو اسسٹ کیا. جویو صاحب، سارنگ جویو کے والد وہاں پر موجود تھے، انہوں نے کمیٹی کو اپنی پوری رودات سنائی جو ان کے بیٹے کے ساتھ گزری، جن حالات میں کس طرح ممکن ہوا. انہوں نے کچھ ادیب ہیں، شاعر ہیں، انہوں نے کچھ اپنے شعر بھی سنائے اس صورتحال کے اوپر جو مناسب تھے. اور پھر انہوں نے شیخ ایاز مرحوم کے بھی شعر سنائے. اور اپنے اس دکھ میں ان کو اطلاع تو مل چکی تھی کہ ان کے صاحبزادے مل چکے ہیں، گھر آ چکے ہیں، لیکن تاج جویو صاحب نے اپنی جو بھی گفتگو کی کمیٹی میں، ہم نے انہیں کھل کر بولنے کا موقع دیا، ان انٹرپٹڈ بولنے کا موقع دیا. اور اس میں انہوں نے صرف اپنا دکھ نہیں، اپنا درد نہیں، ان سینکڑوں لوگوں کا جو سندھ میں اس وقت لاپتہ ہیں ان کا دکھ اور درد، ان کے والدین کا انہوں نے ذکر کیا. اور پھر خصوصاً انہوں نے کچھ ایسے کیسز کا ذکر کیا جنہیں وہ ذاتی طور پر جانتے ہیں، کہ جو بچے اس وقت لاپتہ ہیں کہ ان کے والدین کس کرب سے گزر رہے ہیں، ان کا انہوں نے 4 یا 5 کیسز کا ذکر کیا. ہم نے چیئرمین جو ہیں مسنگ پرسن کمیشن کے، جو چیئرمین نیب بھی ہیں، جاوید اقبال صاحب، جاوید اقبال صاحب، ان کو بھی دعوت دے رکھی تھی. لیکن انہوں نے رجسٹرار ان کی جگہ پر وہاں پر موجود تھے کمیٹی میں. اور جب ان سے ہم نے سوال کیا کہ اتنا اہم ایشو ہے، اس ایشو کے اوپر ہمیں اگر جسٹس جاوید اقبال صاحب کی معاونت ملتی تو وہ زیادہ بہتر تھا. تو رجسٹرار صاحب نے کہا کہ انہوں نے آنکھوں کی اپنی سرجری کرائی ہے. اور دوسرا حیران کن طور پر انہوں نے کہا کہ وہ آج کا دن ان کے لیے ایک سیکیورٹی رسک ہے کہ اسلام آباد میں آصف زرداری صاحب کی تاریخ ہے، تو اس وجہ سے بھی وہ نہیں آ سکے. تو اس پر ہم کافی حیران ہوئے اور برہم بھی ہوئے کہ جس طرح کا ماحول ہے. اچھا مصطفیٰ، اسکائپ کا سسٹم نہیں ایک ہے چیز مصطفیٰ صاحب، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ تاج جویو صاحب جو کہ سندھ کی ایک بڑی ادبی شخصیت بھی ہیں، اور انہیں اس سال پرائڈ آف پرفارمنس کے لیے نامینیٹ بھی کیا گیا تھا، اور انہوں نے احتجاجاً، کیونکہ ان کا اپنا بیٹا سارنگ جویو جو کہ انسانی حقوق کا کارکن ہے وہ لاپتہ کر دیا گیا تھا، تو اس کے احتجاجاً وہ ایوارڈ لینے سے بھی انکار کیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کے والد کا یہ جو سٹینس تھا اس کی وجہ سے سارنگ واپس آیا، یا آپ کے خیال میں کوئی ڈیٹرنس ایسا کریٹ ہوا ہے کہ لاپتہ کر کے اب جو ہے زیادہ دن رکھنا جو ہے وہ ممکن نہیں رہا؟ دیکھیے یہ کمپلیکیٹڈ سوال ہے. اب اس میں اگر آپ کانورسیشن شروع ہو جائے، کیس ہائی لائٹ ہو جائے، تو اس سے انڈیڈ ایک پریشر تو کریٹ ہوتا ہے. لیکن سوال جو یہاں پر جو اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ سوال ہے میرے خیال میں، وہ یہ ہے کہ 4-5 دن آپ نے انہیں حراست میں رکھا سپوزڈلی، اور اگر آپ کے پاس واقعی ثبوت تھے پہلے دن سے، کہ جو ثبوت ایسے تھے کہ جن کی بنیاد پہ اتنا ایکسٹریم قدم اٹھایا جائے، تو پھر وہ تو ثابت نہیں ہوئے. اسی طرح یعنی کہ انہیں یہ بات تو الگ ہے کہ عدالت میں پیش کرنا چاہیے تھا، اور وہاں پر 24 گھنٹے کے اندر مجسٹریٹ کے سامنے ہمارا قانون، ہمارا آئین یہ کہتا ہے، سیکیورٹی آف پرسن کو گارنٹی کرتا ہے. لیکن 4 دن بعد چھوڑ دینے کا مطلب، یا 5 دن بعد یہی بنتا ہے کہ ان کے پاس ایویڈنس نہیں تھی، مواد نہیں تھا کوئی ایسا ان کے خلاف. اسی طرح میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا، اختر مینگل صاحب نے جو معاہدہ کیا حکومت سے جب وہ حکومت کے اتحادی بنے، تو اس معاہدے کے نتیجے میں بھی تقریباً 450 کے قریب جو لاپتہ افراد تھے
وہ رہا. تو پھر ذہن میں دوبارہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ 450 لوگ واپس اپنے گھروں کو تو آئے, لیکن اگر ان کے خلاف پہلے دن سے وہ ایویڈنس تھا ہی نہیں تو پھر ان کو پھر کیوں اٹھایا گیا ہے. تھینک یو ویری مچ مصطفیٰ صاحب فار جوائننگ اس. ایک وقت ویلکم بیک. پچھلے ہفتے جب یونائٹڈ عرب ایمریٹس اور اسرائیل کے بیچ میں ایک تاریخی, یہی کہا جا رہا ہے, تاریخی معاہدہ سائن ہوتا ہے, تو اب ان دو ملکوں کے بیچ میں اب تمام سفارتی جو تعلقات ہیں وہ بحال ہو جائیں گے. ایک ڈائریکٹ فون لائن ابھی سے ہی اسٹیبلش ہو گئی ہے, اور ان قریب میرا خیال ہے کہ سفارت خانوں اور ایمبیسیز ڈپلومیٹک کانٹیکٹس بھی شروع ہو جائیں گے. اب ظاہر ہے کہ جب یہ خبر آئی تو بہت لوگ کافی حیران اور پریشان بھی ہوئے کہ کیا ہو رہا ہے, کیسے ہو سکتا ہے. ایران اور ترکی خاص طور پر کافی ناراض ہیں, اور جہاں تک فلسطینیوں کا سوال ہے تو تقریباً کم و بیش ان کا یہی موقف ہے کہ جی جہاں اتنے چھرے ہیں تو ایک اور بھی چھرا ہمارے پیٹھ میں گھونپ دے, کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, ہم برداشت کر لیں گے. اچھا, پاکستان میں بھی ظاہر ہے ایک ریاکشن آیا ہے. میں پاکستانی فورن آفس کی ریاکشن کی بات نہیں کر رہا, وہ ایک کافی سیف قسم کا بیان ہے کہ جی ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوگا اور پھر ہم اپنا فیصلہ لیں گے. جماعت اسلامی نے ایک پروٹیسٹ ریلی نکالی اور بڑی جوش و خروش سے نعرے بھی بلند ہوئے, بینرز بھی اٹھائے گئے اور کافی کنڈیم کیا اس پورے موو کو. بہت اچھی بات ہے, آپ کو حق ہے, آپ پروٹیسٹ کریں, اپنے پروٹیسٹ کو رجسٹر کریں, لیکن ایک میں مشورہ دینا چاہوں گا جماعت اسلامی والے بھائیوں کو کہ یہ جو بینرز آپ نے اٹھائے ہوئے ہیں نا, ان کو پھینکنا مت, کیونکہ ان قریب شاید اگلے 1-2 مہینے میں ہم یہ دیکھیں کہ بحرین, عمان اور پھر شاید قطر بھی اس طرح کی کوئی اناؤنسمنٹ کر لیں. میں نے سعودی عربیہ کا ذکر نہیں کیا کیونکہ میری ذاتی رائے ہے کہ ابھی اس سٹیج پر سعودی عربیہ سے اس طرح کا کوئی اتنی بڑی اناؤنسمنٹ کی ہم توقع نہیں رکھ سکتے. تو یو اے ای نے جو ایکسپلینیشن دی وہ کہا تھا کہ نہیں جی ہم نے یہ معاہدہ اسی لیے سائن, ہم نے انفیکٹ فلسطینیوں کو بچانے کے لیے یہ معاہدہ سائن کیا ہے کیونکہ اب اسرائیلی حکومت ان کی زمین پر مزید قابض نہیں ہوگی. اب یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ جب دوسری بار وہ قابض ہوں گے یا پھر غازہ پر بمباری شروع کریں گے تو کیا متحدہ عرب ایمریٹس اپنی ڈیسیژن کو واپس لے گا. میرا نہیں خیال کہ ایسا ہونے والا ہے. پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نہیں جی اب ان دو ممالک کے بیچ میں امن ہوگا. تو میری جان, امن اس وقت ہوتا ہے جب امن سے پہلے کوئی جنگ ہو. یو ڈونٹ میک پیس وین دیر از نو وار. سوال یہ بنتا ہے کہ اس چیز کو, جو چیز اندر خانی ڈھکے چھپے پہلے سے ہی سلسلہ چل رہا تھا, اب آپ کو فارملائز کرنے کی ضرورت کیا ہے. تو ایک اس کی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ یو اے ای اپنی ایک انشورنس پالیسی نکال رہا ہے. انشورنس پالیسی کس طرح کی, کیونکہ آپ دیکھتے ہیں, اور اس کے پیچھے 2 چیزیں ہیں, ایران اور امریکہ. ایک تو کہ یو اے ای, سعودی عرب, بحرین, عمان, ایک حد تک عمان کی ایک کامن انٹرسٹ یہ ہے کہ ایران کے انفلوئنس کو کنٹرول کیا جائے یا رول بیک کیا جائے. اچھا, یہ اسرائیل کا بھی کو بھی اسی چیز کا ہی ڈر ہے, اور جیسے کہتے ہیں the enemy of my enemy is my friend. دوسری بات جو ہے, اور وسعت میں آپ کا انپٹ اس پہ لینا چاہوں گا, کہ ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے سالوں میں اور خاص طور پر ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں امریکہ کا جو ڈائریکٹ انٹرونشن ہے مڈل ایسٹ میں, وہ اس سے تھوڑے سے وہ تنگ آ گئے ہیں. تو اگر ایک فیوچر ہم دیکھیں جس میں امریکہ آپ کو نہیں آ کے بیل آؤٹ کرے گا ملیٹریلی یو اے ای مڈل ایسٹ میں, تو اس سے کیا بہتر حل ہو سکتا ہے یو اے ای کے لیے کہ وہ امریکہ کے چھوٹے بھائی, یا جو کچھ لوگ کہتے ہیں بڑا بھائی, اسرائیل کے ساتھ دوستی بنے. ایک طرح سے ایک انشورنس پالیسی بھی آپ کی بن جاتی ہے, اور آپ کو امریکن پالیٹکس میں بھی ایک قسم کا بینیفٹ مل جاتا ہے. وسعت, کیا خیال ہے آپ کا؟ ہاں, وہ آپ نے بالکل صحیح کہا. اب تو وقت بھی نہیں رہا. چلے, اردن کا سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے اپنے علاقے واپس لے لیے, یا مصر کا سمجھ میں آتا ہے کہ سنائی پیننسولا اسے اسرائیل سے واپس مل گیا. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ متحدہ عرب امارات کے کون سے علاقے اسرائیل کے قبضے میں تھے جو اسے اتنی جلدی پڑ گئی تھی کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر لے. میرا خیال ہے کہ انہوں نے ٹرمپ کو مشکل درپیش ہے
لہٰذا اگر ایک تیلے کا سہارا بھی مل جائے ٹرمپ اپنی انتخابی مہم میں اس کو استعمال کرنے سے نہیں ہچکچائے گا. متحدہ عرب امارات وغیرہ جو ہیں ایران کے مقابلے میں اگر ابلیس سے بھی الائنس ہو جاتا ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے. اسی طرح نیتن یاہو اپنی سیاسی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں, انہیں بھی کوئی اچھی نیوز چاہیے تھی, انہیں بھی مل گئی. تینوں خوش ہیں. ہمیں اور آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم تو صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ آج کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے, خدا حافظ.